السلام علیکم۔ یہ سوال ہے محمد مقصد تاجکستان سے، پوچھتے ہیں کہ جگر یا گردے کا فروخت کر دینا، پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ طبیب ڈاکٹر یا مان لیجیے کہے کہ اس کا گردہ تبدیل کرنا ہے یا اس کا جگر پیوند کاری اس کے جگر کی کرنی ہے، تو اس صورت میں گردے کا بیچنا یا جگر پیوند کاری کے لیے دینا، اس پر اجرت لینا کیسا ہے؟ مقصد صاحب ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ انسانی اعضاء جتنے بھی ہیں ابن آدم کے جسمانی اعضاء، کسی بھی عضو کو بیچا نہیں جا سکتا۔ وجہ اور سبب اور علت یہی ہے کہ بیچی وہ چیز جاتی ہے کہ جو آدمی کی ملکیت میں ہو، ذاتی ملکیت۔ یہ چیزیں ہمارے پاس ہماری ذاتی ملکیت میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استعمال کے لیے نعمت کے طور پر دی گئی ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس لیے دیگر اعضاء بھی جتنے ہیں، ہم آج کل دیکھا ہوگا کہ ہماری گلی محلہ کے اندر آواز لگتی ہے جی بال بیچ لو، بال بیچ لو، عورتوں کے خواتین کے۔ تو یاد رکھیں کہ بال ہو، گردہ ہو، جگر ہو، کسی بھی عضو کو آپ اجرتاً بیچ نہیں سکتے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے یا معالج طبیب کہ اگر اس کا گردہ تبدیل نہ کیا گیا تو یہ مر جائے گا اور اس کا متبادل کوئی علاج بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گردے دینا رفاع عامہ کے طور پر، ہمدردی کے طور پر جائز ہے، لیکن اجرتاً بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جگر کی پیوند کاری کا مسئلہ ہے کہ اگر معالج یہ کہتا ہے کہ اگر پیوند کاری نہ کی گئی تو یقیناً یہ شخص مر جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی متبادل علاج اور اس کا حل بھی نہ ہو، تو یقیناً ایسی صورت میں بھی پیوند کاری کے لیے جگر کا کچھ حصہ دے دینا بلا اجرت بلا معاوضہ یہ جائز ہے، لیکن اجرتاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال مقصد صاحب پوچھتے ہیں تاجکستان سے کہ قسطوں پر عمرے پر جانا کیسا ہے؟ ہمارے علاقے میں کچھ ادارے اس ترتیب پر لوگوں کو عمر پر بھیجتے ہیں کہ ہر مہینے ان سے کچھ رقم وصول کی جاتی ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ عمرے کا معاملہ ہو یا دیگر یعنی خرید و فروخت کو دیگر معاملات ہوں، تو شرعی طور پر بیع بالاقساط یہ کتابوں میں مستقل ابواب تحریر ہیں کہ قسطوں پر کسی چیز کا معاملہ کرنا یہ جائز ہے۔ تو جیسے دیگر چیزوں کا جائز ہے، ایسے عمرے پر بھی، اگرچہ عمرہ فرض چیز نہیں ہے، نفلی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یعنی اس ترتیب سے عمر پر جاتا ہے کہ قسطوں کا معاملہ طے کر کے کہ ہر مہینے بعد میں تمہیں 10,000 اماؤنٹ یا 15,000 دیتا رہوں گا، تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تیسرا سوال زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عموماً لوگ اور نوجوان اولاد والدین کو زندگی میں وراثت کا حصہ اپنا وصول کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ جس میں ایک ضابطہ یاد ذہن نشین فرما لیں، یہ ہمارے معاشرے کی لاعلمی ہے کہ اولاد اپنی زندگی میں اپنے والدین سے وراثت کا مطالبہ کرے۔ وراثت کا لفظ ہی اس موقع پر بولنا درست نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائیداد سے ان کو کچھ دیا جائے گا یا نہیں۔ وراثت کا تعلق تو مرنے کے بعد ہے۔ تو زندگی میں آدمی پابند نہیں ہے، زندگی میں پابند نہیں ہے، وہ جتنا جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد تو ایک مستقل قانون وراثت ہے، وراثت کا قانون ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ یعنی بنسبت مرد کو عورت کے دگنا حصہ ملتا ہے۔ لیکن زندگی میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد، وراثت اس کو نہ کہیے گا، وراثت کا تعلق چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جھگڑے نہ ہوں اور میں سارا معاملات نمٹاتا چلا جاؤں، تو زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنے کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ سب میں برابر سرابر تقسیم کر دے، کیونکہ یہ اس وقت پابند نہیں۔ زندگی میں جو کچھ دیا جاتا ہے اولاد کو وہ وراثت نہیں ہے، وہ بلکہ یعنی ہبہ ہے، ہدیہ ہے۔ اور جیسے آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو اس میں پابند نہیں، جس کو جتنا دینا چاہے۔ تو بسا اوقات اولاد میں کسی سے قلبی میلان، قلبی محبت زیادہ، کوئی خدمت کی وجہ سے یا ویسے من جانب اللہ، تو کسی کو نسبتاً زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ بھی درست ہے۔ صرف فقہائے کرام نے اتنا لکھا ہے کہ کسی کو بالکل جائیداد سے محروم نہ کرے، یہ گناہ ہے۔ ہاں نسبتاً کسی کو زیادہ کم دینا یہ تو ٹھیک ہے اپنی ثواب دید کے موافق۔ تو لہٰذا حکم یہ ہے زندگی میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد تقسیم کر دوں، تو بیٹیوں میں، بیٹوں میں، یعنی
مذکر بچوں اور بچیوں کے اندر برابر سرابر تقسیم کر دے، بلا وجہ کسی کو محروم نہ کرے۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو قاتل کی تحقیق کی غرض سے مقتول کی لاش چیر پھاڑ کی جاتی ہے، جسے پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ تو شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل ہوا ہے اور یعنی اس کے قاتل کی تحقیق کی غرض سے اس کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے، اس کے بغیر تحقیق نہیں ہو سکتی، تو اس کی فقہائے کرام نے اجازت دی ہے۔ لیکن سائنسی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے میڈیکل جو کورس کرتے ہیں اور میڈیکل فیلڈ کے اندر اس تعلیم کی غرض سے کسی لاش کو چیر پھاڑ کرنا، پوسٹ مارٹم کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی قاتل کی تحقیق کی غرض سے اور اس کے تفتیش کی غرض سے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا، یہ اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ اور لیکن تحصیل علم، سائنسی علوم حاصل کرنے کے لیے یا سائنسی معلومات اور میڈیکل طور پر، پریکٹیکل کے طور پر کسی کی لاش کو چیر پھاڑ کرنا، یہ اس کی شرعی اجازت نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اگلا سوال کراچی سے ہیں، آصف عمران صاحب پوچھتے ہیں کہ پلاٹ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جو پلاٹ رقم محفوظ کرنے کی غرض سے خریدا گیا ہو یا اپنے استعمال کے لیے، اپنے لیے رکھنے کے لیے ضرورت سے زائد پلاٹ رکھ لیا ہو، اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پلاٹ آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ آگے چل کر مستقبل میں، فیوچر میں کوئی مناسب ریٹ لگا تو میں اسے سیل کر دوں گا، تو یاد رکھیں اس پر تو زکوٰۃ لاگو ہے، اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوسری شک اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک پلاٹ آپ نے خریدا اس لیے کہ اپنی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے، تو اس پلاٹ کی بھی فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پلاٹ خریدا ہے آپ نے اس لیے کہ نیکسٹ آنے والے وقت میں بچوں کے یعنی مستقبل کے لیے خرید لیا کہ کام آئے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا جو پلاٹ، اس کے علاوہ بھی یعنی بہت ساری زرعی آلات ہیں یا مشینیں ہیں یا کچھ گاڑیاں آدمی لے کر رینٹ پر چلاتا ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہمیشہ یاد رکھیں اس چیز پر آئے گی کہ جو برائے فروخت ہو اور بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ اگلا سوال ہے ثناء اللہ صاحب پوچھتے ہیں جھنگ سے کہ جو حافظ قرآن ایسا معذور ہو کہ وہ سجدہ نہ کر سکتا ہو، سجدے پر قادر نہ ہو، وہ تراویح میں امام بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ثناء اللہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر رکن اعظم جو ہے وہ سجدہ ہے۔ فقہائے کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو تو قیام بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے، قیام بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص کہ جو سجدے پر قادر نہ ہو وہ چونکہ معذور ہے، اور معذور کے پیچھے غیر معذور کی نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا تراویح کے اندر ایسا شخص امام نہیں بن سکتا ہے کہ جو سجدے پر قادر نہ ہو۔ ہاں، پیچھے اگر مقتدی بھی ایسے ہی معذور ہیں کہ جو سجدے پر قادر نہیں، ان کی نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن جو تندرست ہیں، صحت یاب ہیں اور سجدے پر قادر ہیں، ان کی نماز اس حافظ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے تاجکستان سے مقصد صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 30 بکریاں ہیں اور اس کے علاوہ 15 بکری کے بچے ہیں، تو کیا یہ بچے زکوٰۃ میں شمار کیے جائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، بکریوں کی، جانوروں کی زکوٰۃ کا جو ضابطہ اور اصول ہے وہ یہی ہے کہ جب 40 بکریاں ہو جائیں تو ان میں سے ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر نکالی جاتی ہے، صائمہ جانور جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 40 بکریاں نہیں ہیں، 30 بکری ہے جیسے آپ نے پوچھا ہے، اور اس کے علاوہ بکریوں کے بچے ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو یاد رکھیں کہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھی تبعاً للکبیر، کہ انہی کے تابع شمار ہو کر زکوٰۃ کی مد میں اکاؤنٹ ہوں گے، تو لہٰذا ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، بچوں کو بھی یعنی اس میں شمار کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔